میں ہوں خوشحال خان۔ خیبر پختونخوا کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جیسے جیسے پشاور کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس طرح علاقائی درجہ حرارت میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ایک خبر موصول ہوئی کہ چین نے افغانستان میں 50 کلومیٹر کی تجارتی راہداری کی سنگ بنیاد رکھی۔ ناظرین، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ راہداری پاکستان کا نعم البدل بن سکتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تجزیہ کریں گے کہ یہ مجوزہ چین افغانستان راہداری اتنی فائدہ مند ہے جتنا شور مچا ہوا ہے۔ چیزوں سے پہلے افغانستان کے حالات پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ افغانستان کئی دہائیوں سے عدم استحکام اور تنازعات کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں ان کی کافی رکاوٹیں رہی ہیں۔ 15 اگست 2021 کو امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان میں افغان طالبان نے عبوری حکومت قائم کی، جس کے بعد یہ چین افغانستان راہداری ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی 50 کلومیٹر راہداری ہے۔ تقریباً اگر اسے ہم دیکھیں تو پشاور سے چارسدہ کا سفر بھی 50 کلومیٹر ہی بنتا ہے، لیکن شور اتنا مچا ہوا ہے کہ جیسے چین نے افغانستان میں کوئی اور سی پیک لانچ کر دیا ہے۔ چونکہ واخان کی پٹی کا ذکر کیا ہے تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ واخان کی راہداری افغانستان کے صوبہ بدخشان کے پامیر پہاڑوں سے گزرتی ہے، جو کہ افغانستان کو شمال مشرق میں تاجکستان، چین اور پاکستان سے ملاتی ہے۔ یہ افغانستان اور چین کے درمیان ایک واحد تجارتی راستہ ہے۔ 1893 میں جب اس علاقے میں ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی تھی تو ضلع واخان سوویت یونین اور برٹش کے درمیان ایک بفر زون بن گیا تھا، اور اس علاقے میں نقل و حرکت مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ لیکن چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کے تحت ہمسایہ ممالک کے ساتھ سڑک کے ذریعے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ 50 کلومیٹر تجارتی راہداری بنا رہا ہے۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام ان کی گلوبل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے، جو کہ 2013 میں 150 ممالک میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ چین کی لیڈر شی جن پنگ کی خارجہ پالیسی کا مرکز ہے۔ اب 2023 میں اس میں 155 ممالک شامل ہوئے ہیں، تقریباً یہ دنیا کا 75% بنتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کے اس قدم سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ تجارت شروع کر دے گا اور خطے میں پاکستان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ میرے نزدیک ایسا بالکل نہیں ہے۔ افغانستان میں اقتصادی طور پر آنے والی ترقی پورے خطے کے لیے بہتر ہوگی، اس کا ادراک چین اور پاکستان دونوں کو ہے۔ واخان کے راہداری سے افغانستان اور چین کے درمیان ضروری اشیاء کی تجارت شروع ہو جائے گی، تو اس سے پاکستان کی منڈیوں پہ بھی بوجھ کم ہو جائے گا اور ضروری اشیاء کی سمگلنگ پاکستان سے بند ہو جائے گی۔ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پاکستان کو ہی ملے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ہفتے تورخم کا بارڈر جب بند ہو گیا تو پاکستان میں چکن کی فی کلو قیمت میں 200 روپے کمی آئی۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ اس کا صرف فائدہ افغانستان اور چین کو نہیں ہے، اس کا آٹومیٹیکلی فائدہ پاکستان کو بھی ملے گا۔ میں نے یہاں پہ صوبہ بدخشان کا ذکر کیا۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوبہ بدخشان کے نزدیک جو علاقے ہیں کنڑ، نورستان اور ننگرہار، تو کیا یہ علاقوں میں موجود جو دہشت گرد ہیں وہ چین کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ میرے نزدیک ان علاقوں میں جو موجود دہشت گرد ہیں وہ چین کے لیے خطرہ ہے، تو اس لیے افغان طالبان کو پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا۔ ان علاقوں میں دہشت گردوں کو جو سیف ہیونز ملی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ حال ہی میں چترال کے واقعے پہ ہم دیکھیں تو نورستان سے ڈائریکٹ کنٹرول ہو رہا تھا، تو جب وہاں پہ وہ سیف ہیونز ختم ہوں گے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ملے گا۔ افغان طالبان کو ان علاقوں میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ علاقے میں امن اور استحکام آ جائیں۔ جب پاکستان میں سی پیک بن رہا تھا تو سی پیک کو SSD کے نام سے یعنی اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن فورس قائم کی گئی تھی۔ اس طرح افغان طالبان کو بھی ایک فورس کا قیام عمل میں لانا چاہیے تاکہ ان علاقوں سے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ میں نے شروع میں ہی ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ راہداری بننے سے افغانستان کا پاکستان پہ انحصار ختم ہو جائے گا؟ میرے نزدیک پاکستان میں انحصار ختم نہیں ہو، تو اس کی ایک سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ صوبہ بدخشان کا جو علاقہ ہے وہ 6 مہینے برف کی وجہ سے بند رہتا ہے، اور افغانستان کو پاکستان کے راستے تجارت کرنا سب سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹا راستہ پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کو ایک الٹرنیٹیو روٹ پرووائڈ کرے، لیکن وہ ہمیشہ اس میں ناکام رہ چکا ہے۔ افغانستان نے انڈیا سے چابہار کے راستے آٹا منگوانے کی کوشش کی تھی، جب آٹا کابل پہنچ گیا تو اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممبئی سے چابہار کا راستہ تقریباً 1437 کلومیٹر بنتا ہے، اور چابہار سے کابل کا جو راستہ ہے وہ 1314 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم پشاور کو دیکھیں تو پشاور سے کابل کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 283 کلومیٹر بنتا ہے، جو کہ 6 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اور پشاور سے اگر واگا کا راستہ دیکھو تو تقریباً 532 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ افغانستان کے لیے کون سا راستہ ہم تجارت کے لیے زیادہ موزوں ہے، پشاور سے کابل یا انڈیا سے وہ چابہار کے راستے تجارت کریں۔
اگر میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ چین افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری خوشائند ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اس کو سراہا ہے۔ اس کے سراہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے صرف فائدہ افغانستان اور چین کو نہیں، پاکستان کو بھی ملے گا۔ ایک تو پاکستان سے ضروری اشیاء کی سمگلنگ بند ہو جائے گی، جس سے پاکستان میں ضروری اشیاء کی چیزوں کے ریٹس میں کمی آئیں گی۔ دوسرا، کراس بارڈر ٹیررزم وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نورستان، کنڑ اور ننگرہار کا علاقہ یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ نزدیک، اور خاص کر نورستان کا جو علاقہ ہے وہ چترال کے ساتھ ٹچ ہے۔ جب یہاں پہ سیف ہیونز ختم ہوں گی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، کراس بارڈر ٹیررزم کے نتیجے میں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور تیسرا یہ کہ پاکستان کی اکانومی میں بھی بہتری آئے گی۔ اور چوتھا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سی پیک کو فردر سگنیفیکنس ملے گا، اور سی پیک کو جو گلوبل سیٹ بیک مل رہا ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس سے سب سے بڑی ناکامی انڈیا کو ہوگی۔ انشاءاللہ میں آگے بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔